ایجوکیشن کو قومیں اپنی تقدیر اپنی قسمت بدلنے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ سنگاپور، جاپان، چائنا، امریکہ یا دوسرے کنٹریز، فن لینڈ، جن لوگوں نے تعلیم کو اہمیت دی، آج دنیا ان کے سامنے سرنگوں ہے۔ پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ ایجوکیشن کے لیے بہرحال جی ڈی پی کا اگر ہم دیکھیں تو 2.3% رکھا جاتا ہے، اور لیکن اوورآل اگر پچھلے سال کا اگر موازنہ کیا جائے تو چاروں صوبوں نے ایجوکیشن کے لیے جو پیسہ خرچ کیا اور فیڈرل گورنمنٹ نے جو پیسہ خرچ کیا وہ ٹوٹل ملا کے 1581 ارب روپے بنتا ہے۔ اور یہ پیسہ جتنا پیسہ خرچ ہوا، اگر اس پیسے کو دیکھا جائے تو اس پہ اگر اس کے بارے میں اس پہ یہ پیسہ کہاں خرچ ہوا اور اس کی آؤٹ پٹ کیا آئی ہے، اتنی بڑی خطیر رقم جو ہے ہم ایجوکیشن کے اندر خرچ کرتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ کے اوپر، ٹیچرز کے اوپر یا پروگرام کے اوپر، اسٹوڈنٹس کے اوپر، انفراسٹرکچر کے اوپر، لیکن اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا بچہ جو ہے، ہم اس کو صرف اردو پڑھنا آ جائے اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھا لکھا بچہ ہے، اور ایک لائن پڑھنا بھی ہمارے بچے کو بہت مشکل ہو رہی ہے۔ میتھمیٹک میں ہمارے بچہ جو ہے کہاں کھڑا ہے، اوورآل ہمارے اسکول کا سسٹم کہاں پر کھڑا ہے، اور یونیورسٹی کا یہاں تک کہ ہمارا بچہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی کا ایگزام پاس کر کے نکلتا ہے تو اس کے اپنے سبجیکٹ کے بارے میں نالج تو دور کی بات ہے، اپنے سبجیکٹ کے بارے میں بھی اس کو وہ علم حاصل نہیں ہے، اور اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اور والدین کی ایک اور جو خاص بات ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمارے ملک میں گورنمنٹ کا سسٹم تو ہے ہی نہیں، بالکل جیسے چائنا میں جو ہے اسٹیٹ سپورٹ کر رہی ہے، جاپان میں اسٹیٹ اسپانسر کر رہی ہے، سنگاپور کو اگر ہم اسٹڈی کریں وہاں جو گورنمنٹ جو ہے نا وہاں کی ایک خطیر رقم خرچ کرتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں بے شک جو رقم اگر خرچ بھی جو رکھی بھی جاتی ہے تو اس میں سے وہ رقم کہاں خرچ ہوتی ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا آتا ہے۔ 1581 ارب روپے ایک بہت بڑی رقم ہے، لیکن اس کا کہیں پر یہ نہیں آتا کہ وہ گئی کہاں پر، اس کا رزلٹ کیا ہے، ہمارے بچہ کہاں کھڑا ہے۔ اور ہمارے والدین کو دیکھیں تو وہ پرائرٹی دیتے ہیں پرائیویٹ اسکول میں داخل کرنا بچے کو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب گورنمنٹ کے لیے اتنا پیسہ مختص کیا جاتا ہے اسکولز میں، اور پھر بھی لوگ جو ہے نا پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا اپنے بچوں کو جو ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو انفراسٹرکچر دیکھیں، اسکولوں کی حالت دیکھیں اور ان میں اساتذہ کی حالت دیکھیں، تو کم از کم میں کہوں گا کہ گورنمنٹ کی سطح پر اساتذہ کا حال دیکھیں تو ان کو اپنی سیلری پیکیجز کے حوالے سے ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارا پیکیج کم ہے، ہمارا اتنا گزارا نہیں ہوتا اور ہم کیا کریں۔ یہ ہمارے گورنمنٹ اساتذہ کی حالت ہے، حالانکہ ان کو ٹھیک ٹھاک پیکیج بھی ملتا ہے جو، اور ان کو ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ بھی ملتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اس پہ خوش نہیں ہے۔ اور اگر ایجوکیشن کے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کوئی ایسا نیا ٹیچر جو بھرتی ہوتا ہے، جو پرانے ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ ان کے رنگ میں وہ ڈل جاتا ہے، اگر وہ تھوڑی محنت بھی کرتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں کیا زیادہ تنخواہ ملتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے گورنمنٹ کا دیکھیں استاد اور اسٹوڈنٹ کا کتنا زیادہ جو ہے وہ آپس میں تعلق کیا ہے۔ ہم اوورآل دیکھیں آج اسٹوڈنٹ کا اور ٹیچر کا جو ہے آپس میں وہ جو رول ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ وہ استاد جس کا پہلے مقام ہوتا تھا، جو مرتبہ ہوتا تھا، آج وہ اگر ہمیں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ ایک مشہور عالم ہے مولانا مودودی صاحب، ان کا ایک قول میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ اگر جو استاد کا وہ مقام ہے کہ اگر وہ اسلامیات پڑھاتے ہوئے بھی بچے کو کافر بھی بنا سکتا ہے
اور ریاضی پڑھاتے ہوئے بھی وہ بچے کو دین سکھا سکتا ہے. استاد کا بہت بڑا مقام ہے، اور ہمارے ٹیچرز بھی جو ہیں وہ بہت اعلیٰ مقام حاصل کر رکھتے ہیں. ٹیچنگ ہمارا پیغمبری پیشہ ہے، اور جہاں ہمارے اساتذہ کرام کی بھی ذمہ داری ہے، جہاں ان کو اگر بہتر طور پر اگر ان کو اچھی سیلریز مل رہی ہیں تو وہ اپنے علم سے بچے کو جو ہے وہ اس کو بلند سے بلند مقام تک پہنچا سکتے ہیں. یہاں ہمارے ہاں جو ہے اصل مسئلہ، جو گورنمنٹ کی طرف سے اگر فنڈ مختص بھی کیے جاتے ہیں تو ان کا استعمال جو ہے وہ نچلے لیول پر اوپر سے نیچے تک صحیح نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم جوں کا توں کھڑا ہے. اور ہم انڈیا جو ہے وہ بھی ہمارا نیبر کنٹری ہے، لیکن اس کا بھی جو دیکھا جائے تو سسٹم جو ہے وہ دنیا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پا رہا، لیکن ہم ان سے بھی بہت پیچھے ہیں. اس وقت ہمارے پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ 94 نمبر پر آتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ ہم دنیا کی 7ویں ایٹمی پاور ہیں، اور دنیا کی بہترین فوج رکھتے ہیں، دنیا کے بہترین لوگ رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم ایجوکیشن کے اندر اپنا نام پیدا نہیں کر سکتے ہیں؟ ہمارا ہی ملک تھا جس میں سے عرفہ کریم نامی بچی، جس نے دنیا کی کم عمر ترین مائکروسافٹ ایوارڈ حاصل کیا پروگرامنگ میں. اور اسی طرح آج دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی بچے کیمبرج میں ٹاپ کرتے ہیں. تو اگر تھوڑی سی بھی محنت کی جائے، گورنمنٹ کے انفراسٹرکچر کو ایمانداری کے ساتھ اس کو بہتر کیا جائے، تو بلا شک و شبہ ہم دنیا کی بہترین قوم بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن اگر علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم دنیا کے باقی ممالک سے پیچھے واقع ہیں بھی اور رہ بھی جائیں گے. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا. تھینک یو، بہت شکریہ. Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.